بہت زمانہ پہلے کی بات ہے جب دنیا کے مشہور اور امیر شہروں میں سے ایک شہر تھا بغداد۔ اس شہر کی گلیاں ہمیشہ لوگوں سے بھری رہتی تھیں۔ دور دور سے تاجر، مسافر اور کاریگر یہاں آتے تھے۔ بازاروں میں ہر وقت شور اور رونق رہتی تھی۔ انہی بازاروں میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی کئی دکانیں تھیں، بڑے بڑے گودام تھے اور اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تھے۔ شہر کے لوگ اسے ایک کامیاب تاجر سمجھتے تھے، لیکن سلیم میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ وہ حد سے زیادہ لالچی تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ کم ہے۔ اسے اور زیادہ دولت چاہیے، اور زیادہ سونا چاہیے، اور زیادہ تجارت چاہیے۔ ہر روز وہ صبح سویرے بازار آتا اور رات گئے تک دکان پر بیٹھا رہتا۔ اگر کوئی امیر آدمی آتا تو وہ اس سے زیادہ قیمت لیتا، اگر کوئی غریب آتا تو وہ اسے بھی مہنگا سامان بیچ دیتا۔ کبھی کبھی تو وہ ترازو میں بھی کمی کر دیتا تاکہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر حیران تو ہوتے تھے، لیکن دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھے۔ ایک دن ایک غریب کسان اس کی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کسان نے کہا، سوداگر صاحب، مجھے تھوڑا سا آٹا چاہیے، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، کیا آپ تھوڑی رعایت کر سکتے ہیں؟ سلیم نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہاں کوئی رعایت نہیں ملتی، اگر پیسے ہیں تو سامان لو ورنہ آگے بڑھ جاؤ۔ کسان نے بڑی مشکل سے چند سکے نکالے اور آٹا خریدا۔ جاتے ہوئے اس نے افسوس سے کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ سلیم نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ دن گزرتے گئے، سلیم کی دولت بڑھتی گئی لیکن اس کا لالچ بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن بازار میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہر میں ایک پراسرار مسافر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا۔ وہ بازار میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس صندوق میں ایک خاص خزانہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ مسافر کہتا تھا، یہ صندوق ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اس میں وہ خزانہ ہے جو صرف نیک دل انسان کو ملتا ہے۔ یہ خبر پورے بازار میں پھیل گئی۔ جب سلیم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً اس مسافر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، اس صندوق میں کیا ہے؟ مسافر نے مسکرا کر کہا، اس میں ایک ایسا راز ہے جو انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا اگر واقعی اس میں خزانہ ہے تو اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے۔ سلیم نے مسافر سے کہا، میں تمہیں اس کے بدلے بہت سونا دوں گا، یہ صندوق مجھے دے دو۔ مسافر نے کچھ دیر سلیم کو غور سے دیکھا، پھر اس نے کہا، میں یہ صندوق تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تمہارا دل صاف نہ ہوا تو یہ صندوق تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے صرف خزانہ چاہیے۔ مسافر نے صندوق اسے دے دیا۔ سلیم خوشی خوشی صندوق لے کر گھر پہنچا۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور صندوق کھولا، لیکن اندر سونا یا ہیرا جواہر نہیں تھا۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا آئینہ تھا۔ سلیم غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا اسے دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا ایک عجیب منظر شروع ہو گیا۔ آئینے میں اسے اپنی زندگی کے وہ تمام لمحے نظر آنے لگے جب اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اسے وہ کسان یاد آیا جسے اس نے مہنگا آٹا بیچا تھا۔ اسے وہ بوڑھی عورت یاد آئی جس سے اس نے زیادہ پیسے لیے تھے۔ اسے وہ مزدور یاد آیا جسے اس نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سلیم کا دل کانپ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنا خود غرض بن چکا ہے۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سلیم کا دل بدل چکا تھا۔ وہ بازار گیا اور اس نے ایک عجیب اعلان کیا۔ اس نے کہا، آج سے میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، جو غریب ہوگا اسے رعایت ملے گی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا، لیکن آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہو گیا کہ سلیم واقعی بدل گیا ہے۔ اب وہ صحیح وزن دیتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسافروں کو مفت کھانا دیتا تھا۔ چند مہینوں میں اس کی دکان پہلے سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس اس لیے آتے تھے کیونکہ وہ ایماندار تھا۔ ایک دن وہی پراسرار مسافر دوبارہ بازار میں آیا۔ سلیم نے اسے پہچان لیا اور اس کے پاس گیا۔ سلیم نے کہا، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، تم نے مجھے میری حقیقت دکھائی تھی۔ مسافر مسکرایا اور بولا، وہ آئینہ جادوئی نہیں تھا، وہ صرف سچ دکھاتا تھا۔ سلیم حیران رہ گیا۔ مسافر نے کہا، اصل خزانہ سونا نہیں ہوتا، اصل خزانہ انسان کا کردار ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد سلیم نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد میں گزار دی۔ وہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، مسافروں کے لیے سرائے بنواتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ کچھ سالوں بعد پورے شہر میں اس کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ لوگ کہتے تھے کبھی یہ شخص لالچی تھا، لیکن اب یہ سب سے نیک انسان ہے۔ اور یوں بغداد کا لالچی سوداگر ایک دن شہر کا سب سے محترم انسان بن گیا۔ کہانی کا سب، لالچ انسان کو وقتی فائدہ دیتی ہے، لیکن ایمانداری اور سخاوت ہمیشہ عزت اور خوشی دیتی ہے۔